ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مسجد، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، جو معبود ہے، مسجود ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. کما حقہ، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کی پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم سلم وسلم وبارک علیہ. خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی مختصر ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ جمعہ کو بھی اسی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تھی. چونکہ یہ آیت حرمت والے جو مہینے ہیں اس کو بتلا رہی ہے اور اس کی تشریح کر رہی ہے. بہت ساری باتیں گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے محرم الحرام کے تعلق سے آئی تھیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ جمعے میں اس موضوع کی ایک مکمل وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. روزے کی فضیلتیں بھی اس وقت میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ یہ 10 تاریخ کا روزہ جو آج ہے، 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ، یہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ فرض تھا اور اللہ کے رسول اس روزے کو رکھا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، اس کی فرضیت کا جب اعلان ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا، یعنی عاشورہ کے روزے کے فرض ہونے کو ختم کر دیا اور نفل اور استحباب باقی رکھا. اور اس کا ثواب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے. پورے 1 سال کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. اور دوسری چیزیں جو گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے آئی تھیں، اسی محرم کے تعلق میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، ماتم ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تعزیے وغیرہ نکالے جاتے ہیں، اس کی حقیقت اور دلائل کی روشنی میں قرآن کی آیت پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ
ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. تو جو زندہ ہوتا ہے پھر اس کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کل بھی اسی موضوع پر عصر کے بعد مختصر طور پر 5 یا 7 منٹ کا میں نے آپ کے سامنے درس دیا تھا، اور اس میں آج کے تعلق سے جو 10 تاریخ کو بالخصوص ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں جو جلیبیاں وغیرہ بانٹی جاتی ہیں، یہ خرافاتیں 10 تاریخ کو نہ ہوں، اسی وجہ سے کل عصر کے بعد میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تھی. لیکن پھر وہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم پھر بھی وہی کام کریں گے، چاہے تم کتنا ہی بولو، چاہے تم کتنا ہی منع کرو، چاہے تم کتنا ہی چیخو چلاؤ ممبروں پر کھڑے ہو کر، لیکن ہمیں جو کام کرنا ہوگا ہم پھر وہی کام کریں گے. اور ہم نے وہی کام کیا. آج بھی وہی خرافاتیں ہوئیں جس چیز کے لیے کل منع کیا گیا تھا، منع کیا تھا. میرے بھائیوں، آج تھوڑی سی دیر میں کچھ باتیں میں آپ کے ذہن میں بالکل گھول کر اتار دینا چاہتا ہوں، ایک سوچنے پر یہ مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس مہینے میں یہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے چند سوالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے بھائیوں سے کریں گے تو اس کے جواب ان کے پاس ہے نہیں. اسلام تو صرف یہ تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا. ذرا غور سے سنیے گا، ذرا بھی ذہن آپ کا اگر ادھر ادھر چلا گیا تو بہت اہم چیزیں چھوٹ جائیں گی، آپ کے نکل جائیں گی آپ کے ذہن سے. جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا. گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین، اس کی سیدھ میں حجر اسود ہے. حجر اسود، اس لائٹ سے آپ کو طواف کرنا شروع کرنا ہے. طواف کرتے کرتے آپ مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں. یہ ایک کونا آپ کا پورا ہو گیا. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایک جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور اسی جگہ پر اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے. ام ہانی کا وہ مکان تھا، اور اسی جگہ پر جبریل امین براق لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول نے اسی جگہ پر براق پر بیٹھ کر آپ کو معراج ہوئی تھی. یہ حتیم کہلاتا ہے. بہرحال اس کے اور آگے آپ چلیں گے تو اب جو کونا آپ کو ملے گا اس کونے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے تھوڑا اور آگے آپ چلیں گے، اب جو کونا آپ کو ملے گا وہ کونا آپ کا رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی، یہاں سے آپ جب آگے بڑھیں گے رکن یمانی سے، اس کے بعد جو کونا آپ کو ملے گا وہ کونا حجر اسود کا کونا کہلائے گا. یہاں سے یہاں تک، رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو ایک دعا پڑھنا پڑے گی، جو دعا جناب محمد رسول اللہ نے سکھلائی ہے. وہ دعا یہ پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس یہ دعا پڑھنا ہے. بقیہ تینوں کونوں میں آپ کو جو مرضی چاہے مانگے، جو اللہ سے دعا کرنا چاہے کریں، اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کریں، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو ایک دعا پڑھنا پڑے گی جو دعا جناب محمد رسول اللہ نے سکھلائی ہے. رکن یمانی کو چھونا ہے، اور حجر اسود کو آسانی کے ساتھ اگر بوسہ مل جائے تو اس کو چومنا، بوسہ لینا، یہ سنت ہے. اللہ کے رسول جب طواف کرتے تھے تو رکن یمانی کو چھو لیا کرتے تھے اور حجر اسود کو بوسہ لیا کرتے تھے. لیکن اب اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ رکن یمانی کو بھی نہیں چھوا جا سکتا ہے. اب رکن یمانی کو اگر آپ چھو نہیں سکتے ہیں، بھیڑ بہت ہے، تو آپ کو صرف اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور زور سے کہنا ہے اللہ اکبر. بس یہ آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے. حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے. انہوں نے چاروں کونوں کو چھو لیا. انہوں نے مقام ابراہیم والا کونا بھی چھوا، انہوں نے مستلزم کو بھی چھوا، انہوں نے رکن یمانی کو بھی چھوا، انہوں نے حجر اسود کو بھی چھوا. ان چاروں کونوں کو جب انہوں نے چھو لیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اے امیر معاویہ، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ چاروں کونوں کو تم نے کیوں چھوا ہے؟ اس پر حضرت امیر معاویہ پھر
کہنے لگے کیا کعبے کی کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس سے برکت حاصل نہ کی جائے؟ پورا کا پورا کعبہ برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، ہر جگہ چھونے کی ہے، ہر جگہ بوسہ لینے کی ہے، کیا خانہ کعبہ کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے کہ جس سے برکت حاصل نہ کی جائے؟ ہم تو اس کو چھوئیں گے اور اس کا بوسہ لیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آئے امیر معاویہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب اللہ کے نبی طواف کیا کرتے تھے تو رکن یمانی کو چھو لیا کرتے تھے اور حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ ہم نے نبی اکرم کو خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ چھوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تم نے یہ چاروں کونے چھوئے ہیں تبرکن، یہ غلط کیا ہے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ پھر بحث کرنے لگے کیا کعبے کی کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو چھوا نہ جائے یا غیر برکتی ہو؟ ہم تو اس کو چھوئیں گے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس پھر کہنے لگے اے امیر معاویہ اگر تم چاروں کونوں کو چھونے کی کوشش کرو گے اور ہر حصے کا اگر بوسہ لینے کی کوشش کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم بھول گئے تھے، وہ تمہیں یاد آ رہا ہے، یا اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، تم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، لہٰذا جو کام نبی اکرم نے کیا اور جتنا کیا اتنا آپ کو کرنا ہے، آگے اگر تم قدم بڑھاؤ گے اور چاروں کونوں کو چھونے کی کوشش کرو گے تو اس کا مطلب یہ تم اسلام کو مکمل نہیں مانتے ہو، اسلام کو تم مکمل کر رہے ہو۔ اور کہا عبداللہ ابن عباس نے وہ کام تمہارے لیے بدعت ہوگا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اور اسلام کون سا مزاج چاہتا ہے۔ آپ چاہیں کتنا اچھا کام کر لیں، کتنی اچھی آپ عبادت کر لیں، کتنا صدقہ و خیرات آپ کر دیں، کتنا بچوں میں آپ باٹا بوٹی جلیبیاں بانٹ دیں، لیکن اگر اس کام کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر نہیں ہے تو آپ کا وہ کام کام ہی نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، آپ کی وہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ کنکریاں جمع کیے ہوئے ہیں، کنکریوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں اس پر 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ چیز دیکھی تو چیختے ہوئے کہنے لگے لوگوں ابھی تو جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہو سکے ہیں، یعنی ابھی آپ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعتیں نکال لی ہیں۔ ہم نے نبی اکرم کو اکیلے تنہائی میں ان انگلیوں پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم نے اجتماعی شکل میں سب کو جمع کر کے 100 بار، ہزار بار پڑھوانا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا بچو لوگوں، جب کوئی بدعت قوم کے اندر لاگو ہوتی ہے تو اللہ ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، ایک سنت مردہ کر دی جاتی ہے، ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، تم وہی کام کرو جو کام جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ اسلام کی مزاج کا اندازہ لگاؤ، اسلام ہمارے اور آپ کے مزاج پر نہیں چلتا ہے، ہمیں اور آپ کو اسلام کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ ایک مثال اور سنیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، سوچتے ہیں چلو کنویں کے پانی سے وضو بنا لیتے ہیں، کنویں کے پانی سے وضو بناتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے، دوسرا پیر مسجد کے باہر ہے۔ اس مؤذن نے ملک شام کی بستی میں جس نے اذان دی، اس مؤذن نے اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ، سب جانتے ہیں یہاں پر اذان ختم ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، لیکن اس مؤذن نے جس نے اذان دی اتنا کہہ دیا الصلاۃ جامعۃ، لوگوں جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، لوگوں جلدی آؤ آج اذان دیر سے ہوئی ہے اس لیے جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے، دوسرا پیر مسجد کے باہر ہے، جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے فوراً اپنے خادم سے کہتے ہیں مجھے اس مسجد سے باہر لے چلو، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر میری نماز نہیں ہوگی، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے۔
مسجد سے نکل گئے اور بہت دور چلے گئے. اس کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں اے میرے ساتھی, میں نے محمد رسول اللہ کے زمانے میں حضرت بلال کو لا الہ الا اللہ پر اذان ختم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے الصلاۃ جامعہ کہہ کر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. یہ نبی اکرم کی سنت کو مردہ کر رہا ہے, یہ بدعت کو لاگو کر رہا ہے. مجھے لے چلو. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کافی دور چلے گئے, سر پر امامہ تو اس امامے کو اتارتے اور جنگل کے اندر بچھا لیتے اور اپنے خادم سے کہتے ہیں ہم دونوں یہاں نماز پڑھیں. لہٰذا انہوں نے بھرے جنگل میں نماز پڑھنا گوارا کر لیا, اس مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا. اب آپ لوگ یہ سوال نہ کرنا پچرائے پر نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, سنگل والی میں نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, جناتوں والی میں نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. ہم آپ کو یہ فتویٰ آج نہیں دیں گے کہ آپ کہاں نماز پڑھیں اور کہاں نماز نہ پڑھیں. ایک احساس پیدا کرانا چاہتے آپ کے اندر, ایک احساس پیدا کریے کہ وہ بدعتوں سے کتنے بچتے تھے اور بدعتوں سے کتنے دور رہنے والے تھے اور بدعتوں سے کتنی نفرت کرنے والے تھے, کتنے دور رہنے والے تھے. ہم اہل حدیث ہیں, تازیہ نہیں مناتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ کون سی اہل حدیثیت ہے کہ تازیہ جب نکلے تو پچرائے پر بیٹھ کر آپ اس کا دیدار کریں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کا جائزہ بھی لیں. یہ کہاں کی اہل حدیثیت ہے اور اہل حدیثیت کی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تازیہ تو نہیں بنائیں گے لیکن 10 تاریخ کو جلیبی بھی بانٹیں گے, 10 تاریخ کو کھیر بھی بانٹیں گے, 10 تاریخ کو یہ نوٹنکیاں بھی کریں گے. یہ کہاں کی اہل حدیثیت ہے اور اہل حدیثیت کی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی مردہ لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, زندوں سے نہیں مردوں سے ہم خطاب کر رہے ہیں, مردوں کے سامنے ہم درس دیتے ہیں. کل ہی بتایا تھا میں نے اثر میں, اسی لیے بتایا تھا کہ آج جو خرافاتیں ہو نہ ہو, لیکن سننے میں آج صبح یہ آیا کہ پھر وہی ہوا معاملہ. کہاں کی اہل حدیثیت ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے تو کیوں اپنے نام کے آگے اہل حدیث آپ لگاتے ہیں؟ چلے جائیے دوسرے مسلکوں والوں کے اندر, بہت کچھ ملے گا آپ کو. آج آپ بانٹ رہے ہیں, وہاں تو آپ کو کھانے کو ملے گا, بریانی کی ڈیگیں اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹم. آپ چلے جائیے نا ان کے یہاں, ہر خطبہ اسی پر دوں گا میں. ایک حد ہوتی ہے کسی چیز کی, یہ ہمارے لیے بھی شرم کی بات ہے. ایسا نہیں ہو کہ 10 15 20 دن گزر چکے, ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکل گئیں, کل بتایا اور آج صبح وہی کام. ہر جمعہ اسی پر پڑھاؤں گا. آپ اپنے کام پر بزد ہو, ہم اپنے مشن پر بزد ہیں, اور ہمارا کام تو وہ کام ہے کہ جس کی پرمیشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. سعودی عرب کی سرزمین پر پوچھا گیا, امام حرم سے سوال کیا گیا کہاں شب برات؟ بولے پتہ ہی نہیں چلتی ہے, محرم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میرے بھائیوں, ان 12 مہینوں میں یہ 10 تیوہار کب نکل گئے وہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہاں پتہ چلتا ہے تو حج کا موسم پتہ چلتا ہے, پتہ چلتا ہے تو رمضان کا مہینہ پتہ چلتا ہے. میرے بھائیوں, اس کے علاوہ نہ 12 ربیع الاول کا پتہ ہے, نہ شب برات کا پتہ ہے, نہ محرم کا پتہ ہے, نہ رجب کنڈوں کا کوئی پتہ ہے, اور نہ یہ چیزیں اسلام سے جڑی ہوئی ہیں. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, اور جو شخص ان تمام چیزوں کو اسلام سے جوڑے وہ دشمن ہے محمد رسول اللہ کا, وہ دشمن ہے شریعت کا, وہ دشمن ہے اسلام کا, وہ دشمن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. ان تمام چیزوں کا اسلام سے دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں, دور تک کا بھی واسطہ نہیں. مجھے آپ ایک سوال نوٹ کر کے اور ذہن میں رکھ کے ذرا بتائیں, اسلامی تاریخ کے اندر شہید ہونے والے کتنے افراد گزرے ہیں؟ نوٹ کریے, جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. جنگ بدر جو اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہوئی, اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے. جنگ احد میں 70 صحابہ مارے گئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. تم ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان کے نام پر تعزیہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ تم ان کے نام پر جلیبیاں کیوں نہیں بانٹتے ہو؟ تم ان کے نام پر کھیر کیوں نہیں بانٹتے ہو؟
ان لوگوں سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ حضرت حسین کے نام پر تو تم یہ ساری خرافاتیں اس لیے کرتے ہو کہ ان کی موت بڑے دردناک طریقے سے ہوئی تھی، وہ شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، اور نہ جانے یزید کو تم کتنی گالیاں دیتے ہو۔ یزید کو اگر میں پوچھ لوں آپ لوگوں میں سے کسی سے یزید کون تھا اور ان کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں، تو شاید ہی کچھ لوگ یہ جواب دے پائیں کہ فلاں فلاں تھا اور اس وجہ سے ان کو گالی دی جاتی ہیں۔ بقیہ میرے بھائیوں کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب سنایا جائے تو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں، بتایا جائے تو ہم اس کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا یزید کے بارے میں، یزید کون تھا، معاویہ کون تھے جو ان کا نام محرم کے موقع پر لے کر لوگ گالیاں دیتے ہیں، یزید کو شرابی اور کبابی کہتے ہیں، معلوم نہیں ہوگا اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ نیند آنے لگتی ہے، آنکھیں جھکنے لگتی ہیں آدھے گھنٹے جو میں، اسی لیے تو مسلم برباد ہو چکے ہیں آج، اسی لیے پستی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں رسوا ہو چکی ہے مسلم قوم۔ جو قوم امامت کے لیے آئی تھی، جو قوم دوسروں میں تبلیغ کرنے کے لیے آئی تھی، آج کٹورا لے کر اپنے حق کی بھیک مانگ رہی ہے اور اس کو بھیک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری حالتوں کی وجہ سے۔ معلوم نہیں ہوگا میرے بھائیوں، جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 14۔ پوچھو آج اپنے بھائیوں سے کہ ان 14 صحابہ کا ماتم تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تم ان 70 صحابہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور احد کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، یا کافروں کی لاشوں کی لاشیں بچھی ہوئی۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 70 کافروں کو ایک گڑھا کھودو اور ان 70 کو اس گڑھے کے اندر ڈال دو۔ 70 کافروں کو، صحابہ نے ایسا ہی کیا، ان کافروں کو گڑھے میں ڈال رہے صحابہ اکرام۔ اللہ کے رسول ان مردہ لوگوں سے، ان مردہ کافروں سے کہہ رہے ہیں کیا تم کو وہ جہنم ملی یا نہیں جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ بتاؤ تمہیں وہ جہنم ملی یا نہیں جو میں تم کو بتاتا تھا اور جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ حضرت عمر پیچھے سے ٹوکتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ مردہ ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مردہ ہیں۔ عمر کا یہ سوال اور نبی سے کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم کی تعلیم یہ تھی کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو عمر نے کہا اے اللہ کے نبی یہ مردہ ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے عمر آج ابھی اس وقت ان سے زیادہ تم بھی نہیں سن رہے ہو۔ آج ابھی اس وقت الان کا لفظ موجود ہے، ان سے زیادہ تم بھی نہیں سن رہے ہو، یعنی جتنی اچھی طریقے سے یہ لوگ میری بات سن رہے ہیں اتنی اچھی طرح تم بھی نہیں سن رہے ہو، کیونکہ اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ اب یہ بھی جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ جو کہنا ہو کہو، اللہ ان کو سنا رہا ہے آج ابھی اس وقت الان۔ لہٰذا جتنی دیر کا سننا ثابت ہے اتنی دیر کا سننا ہم بھی مانتے ہیں، ہر وقت کا سننا ثابت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں مانتے۔ ہاں جنگ احد میں 70 صحابہ، ان کا ماتم کیوں نہیں، ان کے نام پر تعزیہ کیوں نہیں؟ جنگ احد میں 14 صحابہ، ان کے نام پر تعزیہ کیوں نہیں، ان کے نام کا ماتم کیوں نہیں؟ اور چلو بنیاد اگر اس چیز کو بناتے ہو کہ رشتہ داری دیکھی جائے تو مجھے بتاؤ جنگ احد میں تو آپ کے ایسے ایسے رشتہ دار شہید ہوئے جنگ احد میں، اور اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا تھا باپ کے انتقال کے بعد اگر چچا کسی کا زندہ ہے تو چچا ہی باپ ہوتا ہے؟ وہ حمزہ جو آپ کے باپ کے درجے میں داخل ہے، چچا ہیں آپ کے، جن کی گردن کاٹ ڈالی گئی، جن کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، جن کا کلیجہ نکال لیا گیا، جن کی ناک کاٹی گئی، جن کا کان کاٹا گیا، جن کی زبان کاٹی گئی، اور حضرت ہندہ نے ناک زبان اور کان کا ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں بڑے فخر کے ساتھ پہنا۔ اس لاش کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ حضرت صفیہ دوڑتی ہوئی آئیں، اللہ کے نبی کی پھوپھی دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے بھائی کی اس لاش کو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اے میرے صحابیوں میری پھوپھی کو روکو، وہ اپنے بھائی کی حمزہ کی اس لاش کا مسئلہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ صحابہ نے پھوپھی کو روکا، صفیہ کو روکا تو دہاڑتے ہوئے کہنے لگی
لگی او محمد او میرے بھتیجے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر ڈر جاؤں گی تو تم غلط سوچ رہے ہو. مجھے جانے دو, مجھے میرے بھائی کی لاش کو دیکھنے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, ان کو آنے دو اور اپنے بھائی کے اس منظر کو دیکھنے دو. حضرت صفیہ آتی ہیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ کی اس لاش کو دیکھتی ہیں. کان کٹا ہوا ہے, زبان کٹی ہوئی ہے, ناک کٹی ہوئی ہے, پیٹ پھٹا ہوا ہے, کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کا کلیجے کو چبانے کی کوشش کی گئی, اس کی چبی ہوئی بوٹیاں بھی باہر پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں حضرت صفیہ تو کہتی ہیں میری ماں نے ایسا ایک ہی بھائی مجھے دیا ہے, ایسا ایک ہی پیدا کیا ہے, ایسا میرا ایک ہی بھائی تھا. اگر میرے 1000 بھائی بھی ہوتے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے جاتے تو میں ایک ایک کی شہادت پر ایسی فخر کرتی اور میں ان کی شہادت پر خوش ہوتی. اللہ کے نبی بھی جذبات میں آ گئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا آئے حمزہ, آئے میرے چچا, قیامت کے دن قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں گے وہ صرف شہید کہلائیں گے. تم قیامت کے دن جب اٹھو گے تو تم انتم سید الشہداء, ہم تمہیں قیامت کے دن تمام شہیدوں کا سردار بنا رہے ہیں. تم قیامت کے دن تمام شہیدوں کے سردار بنا کر اٹھائے جاؤ گے. حضرت فاطمہ تمام عورتوں کی سردار, حضرت حسین تمام جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار. اسی طریقے سے حضرت حمزہ کو اللہ کے رسول نے تمام شہیدوں کا سردار بنا دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ نواسے کا ماتم تو کر لیتے ہو, نواسے کے نام کا تعزیہ تو بنا لیتے ہو, نواسے کے نام پر جلیبیاں تو تم بانٹ دیتے ہو. یہ ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں جلیبی والی بات, یہ لنگھائی ٹولے میں بانٹنے والوں سے مخاطب ہو کر ہم کہہ رہے ہیں بنا لیتے ہو. حمزہ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ ان کے نام پر تعزیہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کے نام پر گریبان چاک کیوں نہیں کرتے؟ ان کے نام پر جلیبیاں کیوں نہیں بانٹتے؟ ان کے نام پر کھیر کیوں نہیں بانٹتے؟ ان سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے, ان کے نام پر کیوں نہیں کرتے؟ جنگ احد میں 70 صحابہ مارے گئے, ان کے نام پر کیوں نہیں بناتے ہو؟ ان کے نام پر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کے نام پر تعزیہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ کیا دشمنی ہے؟ پوچھو ان لوگوں سے, سوال کرنا بھی جمعے کے بعد, کیا دشمنی ہے؟ ان کے نام پر بھی بانٹو, ان کے نام پر, جب نواسے کے نام پر کر رہے ہو تو چچا کے نام پر بھی کرو. تم صرف حسین کا ماتم کرو اور حسین کے نام پر تعزیہ نکالو اور حسین کے گیت گاؤ تو تم پکے سچے مسلمان. حضرت علی کا تم ماتم نہیں کرو, اس کے باوجود بھی تم مسلمان. جبکہ علی شہید ہوئے, حضرت حسن حسین کے بڑے بھائی وہ بھی شہید ہوئے, تم ان کے نام کا تعزیہ نہیں بناتے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی تم مسلمان کہلاتے ہو. حضرت علی حسین کے باپ یہ بھی شہید ہوئے, تم ان کے نام کا تعزیہ نہ بنانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. حضرت عمر شہید ہوئے اور کتنی دردناک ان کی شہادت ہوئی. خنجر جب ان کے مارا گیا پیٹ میں, پیٹ ان کا پھٹ جاتا ہے. طبیب نے کچھ کھانے شہد وغیرہ کھانے کے لیے کہا, منہ سے کھاتے تھے پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا. حضرت عمر شہید ہوئے, ان کے نام پر تم یہ خرافاتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کے نام پر خرافاتیں نہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. ہم ایک کے نام کا تعزیہ نہیں بناتے, ہم ایک کے نام پر خرافاتیں نہیں کرتے, تو ایک کا تعزیہ نہ بنانے کی وجہ سے تم ہمیں مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں. تم کفر کے فتوے دیتے ہو, اسلام سے خارج کرنے کی بات کرتے ہو. ہم ایک کا ماتم نہ کرنے کے باوجود اگر مجرم ہیں تو تم اتنے صحابہ کا ماتم نہ کرنے کے بعد پھر مسلمان کیسے ہو؟ یہ وہ سوال ہیں کہ جس کے جواب ان لوگوں کے پاس ہے نہیں. اگر آپ ان سے کر لیں تو اس سوالوں کے جواب یہ نہیں دے پائیں گے. اور سب سے زیادہ اگر گالی کسی صحابی کو دی گئی ہے تو میرے بھائیوں وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ دشمنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک بیٹی دی تھی حضرت علی کو, عثمان کو 2 دی. کیوں؟ یہ دشمنی نبھاتے ہیں حضرت عثمان سے. اب چلو عثمان کی بات لے لو, حضرت علی نے ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول کا دل توڑ دیا تھا,
دل دکھا دیا تھا حضرت علی نے ایک مرتبہ. حضرت علی نے کہا اپنی بیوی سے فاطمہ سے, اے فاطمہ میں تمہاری موجودگی میں ایک شادی اور کرنا چاہتا ہوں, اور وہ شادی میں ابو جہل کی بیٹی سے کروں گا, بیٹی سے. حضرت فاطمہ اپنے ابو کے پاس روتی ہوئی آتی ہیں, آئے ابو دیکھو علی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں شوق سے کر لیں, لیکن آپ کے دشمن کی بیٹی میری سوتن بن کر آئے گی, یہ مجھے برداشت نہیں ہے. کہیں اور شادی کر لیں, میں منع نہیں کر رہی ہوں, لیکن ابو جہل کی بیٹی میری سوتن بن کر آئے گی, میں اس کو قبول نہیں کر سکتی ہوں. اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی, آپ کا دل دکھا, آپ فوراً مسجد میں آئے, ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے حضرت عمر کو بلایا, حضرت ابو بکر یا عثمان ان دونوں میں سے غالباً کسی ایک کو بلایا, کیونکہ علی کا رشتہ لے کر فاطمہ کے لیے حضرت عمر آئے تھے اور حضرت عثمان یا ابو بکر, میرے ذہن میں تھوڑا نکل رہا ہے, عثمان یا ابو بکر اور عمر تو ہے ہی کنفرم, ان لوگوں کو آپ نے بلایا اور ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا آئے عمر, آئے عثمان یا ابو بکر, علی کے لیے رشتہ لے کر میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا, تم آئے تھے عمر, تم آئے تھے ابو بکر, آج دیکھو علی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے میں ابو جہل کی بیٹی سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. آئے عمر علی سے کہہ دو, آئے علی, آئے عثمان تم علی سے کہہ دو, اگر وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, اگر ابو جہل کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو شوق سے لائیں, لیکن ان تک میرا یہ فرمان پہنچا دینا کہ طلق ابنتی, پہلے میری بیٹی کو طلاق دو, وزوج بنت ابی جہل, اس کے بعد ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا. ایک ہی گھر میں لا تجتمعوا, ایک ہی گھر میں محمد کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی, اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی ہے. طلق ابنتی, پہلے میری بیٹی کو طلاق دو, اس کے بعد ان سے کہہ دینا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے. علی نے تو ایک مرتبہ دل توڑ دیا تھا اللہ کے رسول کا, لیکن عثمان غنی کا معاملہ ایسا ہے, جب اللہ کے رسول جہاد پر جنگ بدر میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو عثمان غنی کی بیوی کو اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ کے چیچک نکلی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے منع کر دیا, آئے عثمان تم جنگ میں نہیں جا سکتے ہو, تم اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرو, تم کو وہی ثواب ملے گا جو مجاہدین کو جنگ میں لڑنے کا ملے گا, کیونکہ تم کو مجبوری نے روکا ہے, دیکھ ریکھ کرو اپنی بیٹی اپنی بیوی کی. یہاں اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں چلے جاتے ہیں, شاندار کامیابی مل جاتی ہے. جنگ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے اور شاندار فتح مل جاتی ہے. کتنے میں ایک قاصد دوڑتا ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس اور آپ کے کان میں آ کر کہتا ہے, اے اللہ کے نبی, آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے, رقیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے, آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہ رہی. خوشیاں اچانک غم میں بدل جاتی ہیں. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے جنازے میں تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنی بیٹی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. ان کو دفن کیا جا چکا ہے, پٹرے رکھے جا چکے ہیں, مٹی دی جا رہی ہے. اللہ کے رسول بھی بیٹھ کر مٹی دینے لگتے ہیں, لیکن جب آپ نے عثمان کی طرف نظر ڈالی تو عثمان بہت غمگین تھے, عثمان پریشان تھے. تو آپ نے فرمایا, آئے عثمان, پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں. میری ایک بیٹی انتقال کر گئی تو کیا ہوا, میں اپنی دوسری بیٹی بھی تمہیں دے رہا ہوں, میں ام کلثوم کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. لیکن قسمت کی گاڑی یہ کسی نبی کے, کسی ولی کے, کسی پیر کے, کسی محدث کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ام کلثوم بھی زیادہ دن نبھا نہ سکی اور ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. جب عثمان غنی کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی کا, تو عثمان بہت زیادہ پریشان تھے, بہت زیادہ غمگین تھے اور بہت دکھ میں تھے حضرت عثمان. تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر فرمایا تھا, آئے عثمان, آئے عثمان, میری اب پاس اب کوئی اور بیٹی نہیں ہے, لیکن اے عثمان, جملے سنو, لیکن اے عثمان, تم نے میرے دل کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے, اوفو,
یہ جملے علی کے لیے نہیں نکلے اللہ کے رسول کی زبان سے، حضرت عثمان سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، آئے عثمان تم نے میرے دل کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، تم نے میرے دل کو اتنا سکون پہنچایا ہے، اتنا میرے کلیجے کو تم نے ٹھنڈا کیا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک حدیث 100 بیٹیاں بھی ہوتی، دوسری حدیث اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے تمہاری نکاح میں دیتا چلا جاتا، میں ایک ایک کر کے اپنی بیٹی تمہارے سپرد کرتا چلا جاتا، لیکن اے عثمان میرے پاس اب کوئی اور بیٹی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ اب بتاؤ آپ، جس نے ایک مرتبہ دل توڑ دیا اللہ کے رسول کا اور دل دکھا دیا، ان کے بیٹوں کا ماتم تو تم کر لیتے ہو، لیکن جس نے اللہ کے رسول کا کبھی دل نہ دکھایا ہو، جس نے اللہ کے رسول کی کبھی دل میں تکلیف نہ پہنچائی ہو، اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا ہو کہ میرے دل کو تم نے اتنا ٹھنڈا کیا ہے، اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمہاری نکاح میں دے دیتا، ان کا ماتم کہاں چلا جاتا ہے، ان کے نام کا تعزیہ کہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کتنے دردناک طریقے سے شہید ہوئے میرے بھائیوں، وہ سب باتیں بتانے کا موقع نہیں ہے، بہت دردناک طریقے سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی تو گردن کاٹی گئی، سر تن سے جدا کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی 40 دن تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، 40 دن تک۔ ایک لمبا واقعہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے میرے بھائیوں، سے بتانے کا میرا مقصد اتنا ہے کہ حضرت عثمان کا تعزیہ کہاں چلا گیا، حضرت عثمان کے نام پر ماتم کیوں نہیں، حضرت عثمان کے نام پر جلیبیاں کیوں نہیں بانٹی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کتنا دل ٹھنڈا کیا تھا حضرت عثمان نے، ان کے نام پر یہ خرافاتیں کیوں نہیں۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، ان کے نام پر تم تعزیہ کیوں نہیں بناتے ہو، جلیبی کیوں نہیں بانٹتے ہو۔ جنگ احد میں اتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کے نام پر کیوں نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سوال ہیں اگر آپ اپنے بھائی سے کریں گے تو اس کے جواب ان کے پاس ہے نہیں ان کے پاس جواب۔ صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی میں جو پرمپرا چلی آ رہی ہے، بس اسی کی دیکھا دیکھی میں یہ کیا بات ہوتی ہے، ہم تعزیہ تو نہیں بناتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر میں کوئی کھچڑ لے کر آئے گا تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم پچرائے سے بازار سے گزر رہے ہیں، اگر شربت پلایا جا رہا ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اس شربت کو بھی لے لیں گے، لیکن تعزیہ ہم نہیں بناتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ دے رہا ہے کھانے پینے کا آئٹم تو ہم اس کو بھی لے کر کھا لیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں رشتہ داری بھی نبھانا ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس نے اگر ہمارے گھر میں کھچڑا پہنچایا ہے، شربت پہنچایا ہے، ہم کیسے انکار کر دیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شراب پینے کے لیے کہے اور حرام چیز کی دعوت کر دے، اپنے گھر میں کوئی حرام جانور کا گوشت پکا کر آپ کو بلائے، تو آپ اس موقع پر بھی کیا کہو گے؟ کیا یہی کہو گے ہمارا پڑوسی ہے چلے جانا چاہیے؟ ارے کیا ہو گیا، حرام ہے، ارے کیا ہو گیا شراب پلا رہا ہے، ارے کیا ہو گیا سور کا گوشت کھلا رہا ہے، ارے مسلمان تو ہے، بسم اللہ کر کر ہم کھا لیں گے۔ اس موقع پر آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے؟ اس موقع پر آپ کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حسین نے صدقے کی کھجور کھا لی تھی، صدقے کی کھجور، جبکہ آل رسول کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے منہ میں جو کھجور رکھی ہوئی ہے وہ صدقے کی ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے منہ سے ان کھجوروں کو نکلوا دیا تھا۔ وہ کھجور کوئی ناجائز نہیں تھی، وہ کھجور کوئی حرام نہیں تھی، یہ حرام کے مال کی نہیں تھی، صرف اس بنیاد پر نکلوا دیا کہ آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں اور تم اس صدقے کی کھجوریں نہیں کھا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ موٹی موٹی سی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اب اس کے باوجود بھی کوئی انسان ایسی باتیں کریں کہ وہ دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں، تو اس کے بارے میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم یہی کہیں گے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے کہ یہ کھلواڑ کس سے کر رہے ہیں، یہ شریعت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ قرآن سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بس ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہیں گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ محرم کے تعلق سے جو خرافاتیں ہمارے سماج میں بس چکی ہیں اور اس کو ختم نہیں ہو رہی ہیں، الہ العالمین تو ہم کو ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جانچے ہوئی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔